اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے باب افعال، یعنی افعال سے ملتے جلتے لفظ جن کا مصدر کام جو ہے وہ افعال کے وزن پہ ہوتا ہے، وہ لفظ پڑھیں گے اور پھر ان کو قرآن پاک میں بھی ڈھونڈیں گے۔ ان سے ملتے جلتے لفظ یہی ہیں: اکرام، الزام، اخراج، اسلام۔ اسلام بھی ملتا جلتا ہے۔ اب اسلام کی مثال لے کے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، الزام بھی ملتا جلتا ہے۔ اس طرح آپ کو اردو بھی کلیئر ہو جائے گی، ہماری جو اردو بھی تھوڑی بہت کمزور ہے نا، اردو بھی کلیئر ہو جائے گی۔ خیر ہم پڑھتے ہیں۔ اس اخراج ایک مثال لی ہے، اخراج۔ اب اس کا پاسٹ ٹینس کیسا ہوگا؟ اخراجہ، اس نے نکالا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے: اخرج منہ ماء و اخرج ضحاها و اغطش لیلا و اخرج ضحاها۔ یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اغطش لیلا و اخرج ضحاها، اور اس نے نکالا صبح کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ اخراجہ، اس نے نکالا، یہ اس شکل میں ہوں گے۔ اس طرح اسلمہ، وہ اسلام لایا، اور اکرمہ، اس نے عزت کی، الزمہ، اس نے الزام لگایا۔ اس طرح تو قرآن پاک والے لفظ ہم زیادہ تر پڑھیں گے، کیونکہ باہر کی رینج زیادہ مشکل ہے عربی کی، تو پھر ہم باہر کی نہیں پڑھتے، صرف قرآن پڑھیں گے۔ ہم نے پریزنٹ پاسٹ پڑھ لیا۔ پاسٹ اخراجہ اس شکل میں ہوگا کہ الف کے اوپر زبر اور اس طرح، اور اس کا پیسیو وائس اخریجہ، وہی زبر تھا تو ایکٹیو وائس پہلے حرف پہ پیش آیا تو اخریجہ، وہ نکالا گیا۔ اسلمہ، وہ اسلام لایا گیا، اور اسی طرح باقی الفاظ ہیں۔ اور اس کی پریزنٹ اور فیوچر والا ٹینس کیسا ہوگا؟ یخرجو۔ یہاں پہ جو ہے نا، یہ کے اوپر پیش پہلے سے ہی آ گیا ہے، یہ کے اوپر زبر نہیں ہے۔ اخراجہ یخرجو، اس میں بھی یہ کے اوپر پیش ہے، اور پیسیو وائس میں بھی یہ کے اوپر پیش ہے۔ تو ان دونوں کو فرق کیسے کرنا ہے؟ ان دونوں کو فرق کرنے کا وہی آئیڈیا جو میں نے اس میں افتعال میں بتایا تھا۔ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے اگر زیر ہے تو اس کا مطلب وہ کام کر رہا ہے، اگر زبر ہے اس پر سیکنڈ لاسٹ حرف پر تو اس کا مطلب اس پہ کام کیا جا رہا ہے۔ یخرجو، وہ نکالتا ہے یا نکالے گا۔ یخرجو، وہ نکالا جاتا ہے یا وہ نکالا جائے گا۔ قرآن پاک میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے: یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ وہ زندوں میں سے مردوں کو نکالتا ہے، مردوں میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یخرجو، وہ نکالتا ہے یا نکالے گا۔ یخرجو، وہ نکالا جاتا ہے یا نکالے گا۔ اسی طرح ان کے فاعل ہیں: مخرج، نکالنے والا، مخرج، جسے نکالا جائے۔ یہ اسی طرح مخرج، سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر تو نکالنے والا، اور زبر تو جسے نکالا جائے۔ مخرج، نکالنے والا، ٹھیک ہو گیا، اور مخرج، جسے نکالا جائے۔ اور ان کا فاعل مفعول وہی مخرج ہے، مخرجہ، اور مخرجون، مخرجین، اور مخرجات اسی طرح۔ اب یہاں پہ ایک آپ کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ اسلمہ، وہ اسلام لایا۔ یسلمو، وہ اسلام لاتا ہے یا لائے گا۔ مسلم، اسلام لانے والا۔ مسلمانوں کو مسلم کہا جاتا ہے عربی میں، مسلم، اسلام لانے والا۔ مسلم، جس پر اسلام لایا جائے۔ اس طرح آپ کو شاید لفظ یاد رکھنے میں تھوڑا سا، اس طرح ملزم ہے، ملزم کا لفظ ہمیں آتا ہے نا، ملزم، 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 الزام کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانا۔ ملزم، الزام لگانے والا۔ ملزم، جس پہ الزام لگایا جائے۔ ہم یہاں پہ شاید تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں، ہم ملزم اسے کہتے ہیں جو جس پہ الزام لگایا جائے، حالانکہ الٹا ہوتا ہے۔ ملزم، الزام لگانے والا، اور ملزم، جس پر الزام لگایا جائے۔ تو یہ باب افعال کمپلیٹ ہو گیا۔ اب باب تفعیل۔ باب تفعیل بھی اس میں یہ الفاظ شامل ہیں: تسبیح، تشریح، تقسیم۔ ہم تسبیح کا لفظ سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے مختلف وہ پڑھیں گے۔ اب یہ باب جو ہے نا، ان کا آپ نے صرف ایک اوور ویو لینا ہے، اور آپ نے مین الفاظ یاد رکھنے ہیں ان کے۔ یہ پاسٹ والے اور پریزنٹ والے یہ الفاظ، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس، تھوڑے تھوڑے ذہن میں رکھ لینے ہیں، تاکہ جب میں آپ کو قرآن پاک کی یعنی الفاظ بتاتے ہوئے بتاؤں نا کہ یہ فلاں باب سے ہیں، تو آپ اس کو میچ کر سکیں، کراس چیک کر سکیں، تو بس۔ اب اس کا ماضی میں ایکٹیو وائس کیسے بنے گا؟ اس کا ڈیفرنٹ ہے، سبحا، اس میں وہ آ گئی ہے تشدد جو ہوتا ہے نا، سبحا، اس نے پاکی بیان کی، یہ ہے اس کا ماضی کا ایکٹیو وائس، اور اس کا پیسیو وائس سبحا، اس کی پاکی بیان کی گئی۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے پاکی بیان کرنا، تو سبحا، اس نے پاکی بیان کی، سبحا،
اس کی پاکی بیان کی گئی۔ اس طرح اگر ہم باقی مثال لیں، شرح اس نے تشریح کی، قسمہ اس نے تقسیم کی، اس طرح تو باقی۔ اور اس کا اگر ہم مضارع کی بات کریں، یسبح وہ پاکی بیان کرتا ہے یا کرے گا، یہ قرآن پاک میں آتا ہے، یسبح یسبح لہو پاکی بیان کرتا ہے وہ اس کی، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طرح اس کا پیسو وائس یسبح، اس میں بھی وہی رول یاد رکھ لیں گے، جو سیکنڈ لاسٹ حرف ہے اس کے نیچے جب زیر ہوگا تو اس کا مطلب وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، اور اگر اس کے اوپر زبر ہوگا تو اس کا مطلب اس پہ کام کیا جاتا ہے اور یا کیا جائے گا۔ اسی طرح فائل بنانے کا طریقہ، فائل جو ہوتا ہے وہ مضارع یعنی پریزنٹ اور فیوچر والے ایکٹیو وائس لفظ سے ملتا ہے۔ یسبح وہ پاکی بیان کرتا ہے یا کرے گا، مسبح پاکی بیان کرنے والا، اور مضارع مجہول جو پیسیو وائس ہے اس کی وزن پہ ہوگا اس کا مفعول، مسبح جس کی پاکی بیان کی جائے۔ ہم مسبح ہیں اور اللہ مسبح، ہم پاکی بیان کرنے والے، مسبح جس کی پاکی بیان کی جائے۔ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر تو وہ کام کرنے والا، اور سیکنڈ لاسٹ لفظ کے اوپر زبر تو جس کی پاکی بیان کی جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ان کے وہی کیا کہتے ہیں جمع ویسے بنے گے، مسبحون، مسبحین، مسبحات، مسبحہ، اس طرح۔ اور اس کے بعد ایک اور مثال، اب تعلیم سے آپ کو ذرا اچھی طرح مزید وہ یاد رہ جائے گا۔ تعلیم بھی باب تفعیل سے ہے، تو جس طرح تسبیح کا سبحہ، تو تعلیم کا علمہ اس نے سکھایا، تعلیم کا مطلب ہوتا ہے سکھانا، علمہ اس نے سکھایا۔ قرآن پاک میں لفظ ہے علم آدم الاسماء کلہا، آدم کو نام سکھائے، ٹھیک ہو گیا۔ یعلم وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا، معلم سکھانے والا، استاد کو معلم کہتے ہیں۔ سیکنڈ لاسٹ حرف کے نیچے زیر کام کرنے والا اور اس کے اوپر زبر جس پر کام کیا جائے، تو معلم سکھانے والا، معلم جسے سکھایا جائے۔ ٹیچر کو معلم کہتے ہیں، شاگرد کو معلم۔ اس زبر کی اس سے ہم مطلب الفاظ کا معنی مکمل بدل جاتا ہے عربی میں۔ اسی طرح یہ تقلید ہے، تو مقلد تقلید کرنے والا، مقلد جس کی تقلید کی جائے، اور مشبہ تشبیہ ہے، مشبہ تشبیہ دینے والا، مشبہ جس کی تشبیہ دی جائے، اسی طرح۔ تو یہ آج دو باب ہو گئے، باب افعال اور باب تفعیل۔ کل انشاءاللہ اگلا باب پڑھیں گے، وما علینا الا البلاغ المبین۔